بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی بیٹی کی قربانی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں دیہاتی علاقوں کی واردات کی تفتیش کا عادی ہو گیا تھا، یا قصبوں میں معمولی گھرانوں کے ملزموں سے واسطہ پڑا۔ ان علاقوں میں مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور ان کی فطرت اور عادات کو بھی اچھی طرح سمجھتا تھا، کیونکہ میں انہی لوگوں میں سے ہوں۔ دیہاتی علاقہ راولپنڈی ضلع کا ہو یا وسطی ہندوستان کا، وہاں کے رہنے والوں کی فطرت اور معاشرتی قواعد و ضوابط ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پولیس سے ڈرتے بھی تھے، جس سے تفتیش میں خاصی مدد مل جاتی تھی۔ مگر دلی میں مجھے ایسی سوسائٹی میں دوہرے قتل کی تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا جو میرے لیے اجنبی اور عجیب سی تھی۔ یہ تھی ایک اینگلو انڈین سوسائٹی، اور وہ بھی دلی کی، جو انگریزی راج کا دارالحکومت تھا۔ یہ واقعہ بہت ہی پرانا ہے، جب انگریزوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہندوستان سے ان کا بوریا بستر گول ہو سکتا ہے۔ کہانی سنانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اینگلو انڈین سوسائٹی کے متعلق کچھ بتا دوں۔ پاکستان میں بھی اینگلو پاکستانی آباد ہیں، اور یہاں شہروں میں پاکستانی عیسائی بھی ہمارے ساتھ رہتے سہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں صرف مذہب کا فرق ہے، ویسے وہ ہماری ہی طرح ہیں۔ وہ پاکستان کو ہی اپنا وطن سمجھتے ہیں، ہمارے گھریلو اور اجتماعی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اور مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میں جب اینگلو انڈین کے متعلق بات کروں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں اینگلو پاکستانی بھی شامل ہیں۔ انگریزوں نے جب ہندوستان میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو وہ ہندوستانیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ انہوں نے اپنے مذہب کو بہت فروغ دیا۔ بعض انگریزوں نے خوبصورت ہندوستانی لڑکیوں کو عیسائی بنا کر ان سے شادیاں کر لیں، اور بعض انگریز عورتوں نے ہندوستانی مردوں سے شادیاں کر کے انہیں عیسائی بنا لیا۔ ان کی اولاد گورے رنگ کی تھی۔ یہ لوگ اینگلو انڈین کہلائے۔ یہ اولاد جوان ہوئی تو اپنے آپ کو پورا انگریز اور ہندوستان کا بادشاہ سمجھنے لگی۔ یہ نسل ہندوستانیوں سے اسی طرح نفرت کرنے لگی جس طرح انگریز کرتے تھے، لیکن اس کی فطرت میں ہندوستانی پن موجود تھا۔ انگریزوں کا رویہ ان کے حق میں اچھا نہیں تھا۔ برطانیہ کی سوسائٹی انہیں ہندوستانی ہی کہتی تھی۔ وہاں اور ہندوستان میں بھی انگریز سوسائٹی نے ان انگریز مردوں اور عورتوں کو پسند نہ کیا جنہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ شادی کی تھی اور کرتے تھے۔ اس طرح یہ صورت پیدا ہو گئی کہ اینگلو انڈین تو ہندوستانیوں سے دور رہتے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہندوستانیوں کا بادشاہ سمجھتے تھے، اور دوسری طرف انگریز اینگلو انڈین کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ انگریز انہیں ہندوستانی سمجھتے تھے۔ مگر اینگلو انڈین انگریزوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے تھے۔ ان کی لڑکیوں کے رنگ گورے اور نقش اچھے ہوتے تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو انگریز سوسائٹی میں مقبولیت حاصل تھی۔ ان دیسی میموں کی بدولت ان کے خاوندوں، بھائیوں اور باپوں کو انگریز سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت مل جاتی تھی۔ البتہ انگریزوں نے ترقی اور عہدوں میں انہیں ہندوستانیوں پر ہمیشہ ترجیح دی۔ ان میں ایسے گھرانے بھی تھے جنہوں نے اپنی خاندانی عزت اور وقار کو سنبھالے رکھا۔ اس پرانے دور کے اینگلو انڈین انگریزوں کی طرح رہتے سہتے تھے۔ ان کی کوٹھیاں، بنگلے اور کوارٹر عام ہندوستانیوں سے الگ تھلگ ہوتے تھے۔ وہ شراب پیتے، مغربی ناچ ناچتے اور ہر لحاظ سے انگریزوں کی نقل کرتے تھے۔ عام طور پر ان کی اخلاقی حالت قابل تعریف نہیں تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک اینگلو انڈین مرد رابرٹ اور ایک اینگلو انڈین عورت مسز فرانسس کو کسی نے اکٹھے قتل کر دیا۔ دونوں مسز فرانسس کے بیڈ روم یعنی سونے کے کمرے میں رات کو قتل ہوئے۔ مسز فرانسس کا خاوند فرانسس سرکاری دورے پر دلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ متعلقہ تھانہ تفتیش کر رہا تھا۔ رابرٹ اور فرانسس مرکزی حکومت میں افسر تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی تھیں جن کی بنا پر تفتیش تھانے سے لے کر ایک انگریز پولیس انسپیکٹر LB ڈابگن کے سپرد کر دی گئی اور اس کے ساتھ مجھے لگا دیا گیا۔ مجھ میں خرابی یا خوبی یہ تھی کہ میں انگریزی بول اور سمجھ سکتا تھا۔ اس دور میں انگریزی زبان عام نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح یہ تفتیش CIA کے سپرد ہوئی۔
واردات کو کم و بیش 20 روز گزر چکے تھے۔ ڈابگن بڑا ہی تیز ترار اور غیر معمولی قابلیت کا پولیس انسپکٹر تھا۔ اردو روانی سے بولتا تھا، ہندوستانی ذہنیت، فطرت اور نفسیات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ڈیوٹی اور ڈسپلن کا سخت پابند، قانون کا احترام، مذہب کے احترام کی حد تک کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ انگریز پولیس افسروں جیسی خوبیاں پاکستان کے پولیس افسروں میں پیدا ہو جائیں یا ہونے دی جائیں تو یہاں جرائم کی یہ بھرمار نہ رہے اور لوگ امن اور چین کی نیند سو جائیں۔ ہم نے تھانے کے انچارج سے واردات کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ اس نے جو کاغذات تیار کیے اور جو برآمدگیاں کی تھیں وہ لیں۔ ہم نے دیکھا کہ 20 دنوں میں اس نے اتنا کام نہیں کیا تھا جتنا 20 دنوں میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مقتولہ کا خاوند فرانسس تعاون نہیں کرتا۔ فرانسس خوش تھا کہ اس کی بیوی قتل ہو گئی ہے۔ ڈابگن نے یہ عذر قبول نہ کیا۔ اس سب انسپکٹر کا نام جگموہن سنگھ تھا۔ وہ ہندو راجپوت تھا، راجپوتی اور تھانے داری کے روب میں رہتا اور کام کم کرتا۔ قتل کی واردات اس طرح ہوئی کہ فرانسس نام کا ایک اینگلو انڈین جس کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر تھی، سرکاری بنگلہ نما کوارٹر میں رہتا تھا۔ وہ سرکاری دورے پر گیا ہوا تھا۔ گھر میں اس کی بیوی رہ گئی تھی۔ فرانسس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ یہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ اس کی عمر قتل کے وقت 25-26 سال تھی۔ پہلی بیوی مر چکی تھی، اس سے بھی کوئی بچہ نہ تھا۔ دوسری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ فرانسس دورے پر گیا تو گھر میں بیوی اکیلی تھی۔ نوکر صرف خانسامہ تھا۔ اس کی بیوی گھر میں جھاڑ پونچھ اور چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ یہ میاں بیوی رات کو کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ فرانسس جس روز دورے پر گیا اس سے اگلی صبح خانسامہ نے مسز فرانسس کے لیے بیڈ ٹی تیار کی۔ بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ خانسامہ نے اس صبح یہ دیکھا کہ مسز فرانسس جو صبح سویرے جاگنے کی عادی تھی ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ خانسامہ اس خیال سے انتظار کرتا رہا کہ صاحب دورے پر چلے گئے ہیں، اس لیے میم صاحب ذرا دیر سے اٹھے گی۔ اس نے 15 منٹ بعد ذرا زور سے دستک دی۔ اب بھی اندر خاموشی تھی۔ اس نے نصف گھنٹے بعد تازہ چائے تیار کی کیونکہ پہلی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب کے بھی اسے دستک کا جواب نہ ملا۔ بیڈ روم کے اندر جھانکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ خانسامہ باورچی خانے میں چلا گیا۔ سورج نکل آیا۔ مسز فرانسس اتنی دیر تک کبھی نہیں سوتی تھی۔ اتنے میں خانسامہ کی بیوی اپنا کام کرنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی حیران ہوئی کہ میم صاحب ابھی تک نہیں جاگی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں بنگلے کے پچھلے برآمدے سے گزری تو فرش پر اسے لال رنگ کے دھبے نظر آئے۔ اس رنگ پر چیونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ یہ دراصل جوتیوں کے نشان تھے۔ رنگ جوتیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ برآمدے میں اسی جگہ ایک کمرے کی کھڑکی تھی جس میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ چٹخنی اوپر یا نیچے کے بجائے درمیان میں تھی۔ وہیں سے ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر سب انسپکٹر جگموہن کے بیان کے مطابق اس نے جب اس جگہ کا معائنہ کیا تو اسے شیشے کے ٹکڑے نہیں ملے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ شیشہ توڑا نہیں گیا، پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ خانسامہ سے جب ہم نے پوچھا تو اس نے جواب دیا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ یہ شیشہ کب اور کیسے ٹوٹا تھا۔ البتہ اس کی بیوی نے بتایا کہ پہلے کا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ہر روز جھاڑ پونچھ کرتی تھی۔ اندر کی طرف کھڑکی کے ساتھ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ کمرہ فرانسس کا گھریلو دفتر یا اسٹڈی روم تھا۔ اس کے اور بیڈ روم کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ خانسامہ کی بیوی نے دیکھا کہ کھڑکی کا ایک کواڑ ذرا سا کھلا ہوا ہے۔ یہ کھڑکی بند رہتی تھی۔ یہ عورت اتنی عقل مند نہیں تھی کہ اسے کچھ شک ہوتا۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ تب خانسامہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میم صاحب بیمار ہوگی۔ بیڈ روم کے دروازے کے اندر کی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ خانسامہ کی بیوی نے اسے بتایا کہ پچھلے برآمدے کی طرف کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ خانسامہ نے بیوی سے کہا کہ میم صاحب اکیلی ہے، تم اس کھڑکی سے اندر جاؤ اور بیڈ روم میں جھانک کر دیکھو۔ دونوں میاں بیوی ادھر چلے گئے۔ خانسامہ نے برآمدے کے فرش پر لال نشان دیکھے تو اسے کچھ شک ہوا۔ برآمدے سے 10-12 قدم دور 1.5 گز اونچی دیوار تھی جو بنگلے کے چاروں طرف تھی۔ یہ 10-12 قدم جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ خانسامہ کو شک ہوا کہ برآمدے میں جوتیوں کے نشانات ہیں۔ اس نے 2 کیاریوں کے درمیان کچی مٹی پر بھی نشان دیکھے، وہاں ان کے ساتھ لال نشان نہیں تھے۔ خانسامہ نے اپنی بیوی کو نہ بتایا کہ اسے کچھ شک ہے۔ اس نے کھڑکی کا کواڑ کھولا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اندر چلی جائے۔ وہ خود اس لیے اندر نہ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسز فرانسس کیسے لباس میں ہو۔ عورت کو کسی بھی حالت میں دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔
اس کی بیوی کھڑکی میں سے اندر چلی گئی۔ اسٹڈی روم اور بیڈ روم کے درمیان والا دروازہ کھلا تھا۔ خانسامہ کی بیوی دبے دبے پاؤں ادھر گئی۔ 2-3 بار اس نے پکارا، میم صاحب، میم صاحب۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دروازے میں رکی اور بیڈ روم میں دیکھا۔ اچانک اس کی چیخ نکل گئی اور وہ کھڑکی کی طرف دوڑی۔ خانسامہ کھڑکی میں سے کود کر اندر چلا گیا اور بیڈ روم میں جا پہنچا۔ اسے چکر آ گیا۔ چھوٹے سے بیڈ روم کے فرش پر خون کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس خون میں ایک آدمی اوندھے منہ پڑا تھا اور وہ نیم برہنہ تھا۔ اس کے جسم پر صرف قمیص تھی جو خون سے لال تھی۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا۔ جس طرف یہ آدمی پڑا تھا اسی طرف مسز فرانسس یوں پڑی تھی کہ اس کا سر، کندھے اور پیٹھ فرش پر تھے اور ٹانگیں پلنگ پر۔ پلنگ پوش بھی خون سے لال تھا۔ مسز فرانسس بھی نیم برہنہ تھی۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور انتڑیاں وغیرہ باہر آ کر جسم پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا منہ چونکہ اوپر کو تھا اس لیے پیٹ کی بیشتر آلائش اور خون اس کے چہرے اور سر کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ خانسامہ کو معلوم تھا کہ مسز فرانسس اکیلی ہے، مگر وہاں ایک اور آدمی تھا۔ اسے خانسامہ پہچان نہ سکا کیونکہ وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ کوئی غیر آدمی تھا۔ فرانسس نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو دورے پر گیا ہوا تھا۔ خانسامہ کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ وہ کھڑکی کے راستے باہر آیا تو ساتھ کے بنگلے میں رہنے والوں کو بتایا۔ وہاں زیادہ تر اینگلو انڈین رہتے تھے۔ کئی مرد اور عورتیں آ گئیں۔ مرد کھڑکی میں سے اندر گئے اور دیکھ کر واپس آ گئے۔ انہوں نے لاشوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ خانسامہ کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلے گئے اور جگموہن سنگھ آ گیا۔ اس نے موقع واردات پر جو کاغذی اور دیگر کارروائی کرنی تھی کی اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ دوسرا آدمی جو مسز فرانسس کے ساتھ قتل ہوا تھا پہچان لیا گیا۔ وہ رابرٹ تھا جو شہر کے کسی اور حصے میں رہتا تھا۔ جگموہن سنگھ تفتیش میں کوئی کمال نہ دکھا سکا۔ فرانسس کو اسی روز طار دے دیا گیا اور وہ رات کو آ گیا تھا۔ اس نے جگموہن سنگھ سے کہا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے، اس لیے اسے کوئی افسوس نہیں کہ وہ قتل ہو گئی ہے۔ رابرٹ کے متعلق اس نے کہا کہ اس نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے۔ جگموہن سنگھ کو چاہیے تھا کہ فرانسس کو ہی حراست میں لے لیتا۔ اس کے خلاف شک پختہ ہو سکتا تھا کہ رابرٹ اور اپنی بیوی کو اسی نے قتل کروایا ہو، اور خود الزام سے محفوظ رہنے کے لیے دورے پر چلا گیا۔ قاتل کرائے کے تھے۔ رابرٹ کا باپ اور لواحقین آئی جی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ رابرٹ اور اپنی بیوی کو فرانسس نے قتل کروایا ہے اور جگموہن سنگھ تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے۔ انہوں نے جگموہن سنگھ پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ اس نے فرانسس سے رشوت لی ہے۔ آئی جی نے یہ کیس انسپیکٹر ڈابگن کے سپرد کر دیا اور مجھے اس کا معاون بنا دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی۔ مقتولہ کا پیٹ چاقو یا تیز دھار آلے سے چیرا گیا تھا اور اس کے سینے پر اسی آلے کے 3-4 گہرے زخم تھے۔ رابرٹ کے جسم پر چاقو کے کئی ایک زخم تھے۔ مجھے تعداد یاد نہیں رہی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی چاقو کا کٹ تھا اور بازوؤں پر، کوہنی اور ہاتھ کے درمیان بھی زخم تھے۔ ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مقتول نے مزاحمت کی تھی۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق دونوں آدھی رات کے وقت قتل ہوئے۔ ڈابگن نے میری اس رائے سے اتفاق کیا کہ قاتل ایک نہیں، 2 یا 3 ہیں۔ اگر قاتل اکیلا ہوتا تو وہ بیک وقت دونوں کو نہیں مار سکتا تھا۔ ایک پر وار کرتا تو دوسرا اسے پکڑنے کی کوشش کرتا یا باہر کو بھاگ کر شور شرابہ کرتا۔ مقتولہ جوان تھی، وہ مقابلہ کر سکتی تھی۔ ڈابگن نے مجھے کہا کہ اگر یہ سوئے ہوئے تھے تو ایک آدمی دونوں کو قتل کر سکتا تھا۔ اس نے پہلے مقتولہ کا پیٹ چاک کر کے اسے بیکار کر دیا ہوگا، پھر اس نے رابرٹ پر حملہ کیا ہوگا۔ رابرٹ کی ہتھیلی اور بازوؤں پر جو زخم تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے مزاحمت کی تھی۔ بہرحال قاتلوں کی تعداد جتنی بھی تھی یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ صرف ایک قاتل ہاتھ آ جانے سے سب کی نشاندہی ہو سکتی تھی۔ ہم نے سب سے پہلے خانسامہ اور اس کی بیوی کا بیان لینے کا فیصلہ کیا۔ کوئی سراغ نہیں تھا۔ 20 روز گزر چکے تھے۔ لاشیں دفن ہو چکی تھیں۔ جائے واردات دھل چکی تھی۔ کھرے یعنی پاؤں کے نشان بھی صاف ہو چکے تھے۔ جگموہن سنگھ نے بتایا تھا کہ خون آلود جوتیوں کے نشان تھے۔ قاتل کھڑکی کے راستے باہر نکلے اور کیاریوں میں سے گزر کر دیوار پھلانگ کر گئے۔ ہم نے اس سے ان کھروں کے متعلق ساری معلومات لیں۔ ہمیں اب اندھیرے میں بھٹکنا اور اندھوں کی طرح ٹٹولنا تھا۔ خانسامہ نے وہی بیان دیا جو وہ پہلے جگموہن سنگھ کو دے چکا تھا۔ ہم نے یہ خاص طور پر خیال رکھا کہ اس کے پہلے بیان اور ہمارے سامنے دیے ہوئے بیان میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ قاتل خانسامہ بھی ہو سکتا تھا۔
یہ عین ممکن تھا کہ اگر قاتل نہیں تو یہ قتل میں ملوث ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کے پہلے اور بعد کے بیان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ڈوبگن نے شک رفع کرنے کے لیے اس پر جرح کی۔ میں نے بھی بہت کریدا، لیکن یہ آدمی بے گناہ تھا یا بہت چالاک۔ اس کے بعد ہم نے رابرٹ کے متعلق پوچھنا شروع کیا۔ ہمارے سوالوں کے جواب میں خانسامہ نے بتایا کہ رابرٹ مقتول یعنی فرانسس کا دوست تھا، کبھی کبھی فرانسس کے گھر آتا تھا۔ مقتولہ سے کبھی تنہائی میں ملا تھا؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ میں گھر میں کام کرتا ہوں، خانسامہ نے جواب دیا۔ باہر کے متعلق میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم گھر کی بات کر رہے ہیں، میں نے وضاحت کی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ فرانسس صاحب قتل کی رات کی طرح کہیں باہر گئے ہوئے ہوں اور رابرٹ مسز فرانسس کے پاس آیا ہو؟ خانسامہ نے گھبراہٹ کا اظہار کیا۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے جواب دیا، تقریباً 6 مہینے گزرے۔ فرانسس صاحب دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں الگ صبح بیڈ ٹی لے کر گیا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ ہاتھ لگایا تو کھل گیا۔ میں بیڈ روم میں داخل ہوا۔ مسز فرانسس کو اکیلے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ رابرٹ بھی ڈبل بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ میں نے روزمرہ کی طرح ٹیبل لیمپ جلایا تو مسز فرانسس ہڑبڑا کر اٹھی۔ رابرٹ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ میم صاحب نے مجھے کہا کہ چائے رکھ کر چلے جاؤ۔ میں باہر آ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد رابرٹ بہت تیزی سے اندر سے نکلا اور چلا گیا۔ میم صاحب نے مجھے بلایا اور 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ فرانسس صاحب کو اور کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ رابرٹ صاحب یہاں سویا تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں حضور، 10 روپے ہمارے لیے بڑی رقم ہے۔ میں آج یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی بیوی سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ رابرٹ صاحب رات کو کس وقت مسز فرانسس کے پاس آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے آتے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں رات 10-11 بجے کے درمیان اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ رابرٹ کے علاوہ کوئی اور بھی مسز فرانسس کے پاس رابرٹ کی طرح کبھی آیا ہے؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ میں نے کسی کو کبھی نہیں دیکھا، خانسامہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد رابرٹ فرانسس کی غیر موجودگی میں آتا رہتا ہوگا، ڈوبگن نے کہا۔ اب تو تم ان کے رازدار بن گئے تھے۔ اس کے بعد رابرٹ نہیں آیا، خانسامہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے اسی بیڈ روم میں اس کی لاش دیکھی۔ تم بتا سکتے ہو کہ فرانسس کو رابرٹ اور مسز فرانسس کی دوستی پر کبھی شک ہوا تھا؟ میں نے پوچھا اور اس کی سہولت کے لیے کہا، تم میاں بیوی کی اندرونی باتوں سے واقف نہیں ہوگے۔ اگر ان میں کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہو تو یہ تمہیں معلوم ہوگا۔ لڑائی جھگڑا تو اسی روز ہو گیا تھا جس صبح میں نے رابرٹ کو میم صاحب کے بیڈ روم میں سوتے دیکھا تھا، خانسامہ نے جواب دیا۔ فرانسس صاحب بتا گیا تھا کہ 3 روز بعد آئے گا، لیکن وہ دوسرے ہی دن آ گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے سے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے اندر بلایا اور ایک سگریٹ کیس مجھے دکھا کر پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت اور قیمتی سگریٹ کیس تھا۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس کا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ رابرٹ صاحب یہاں آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اسے اس بنگلے میں نہیں دیکھا۔ فرانسس صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ سگریٹ کیس رابرٹ صاحب کا ہے، میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ میں جو جواب دے چکا تھا میں اسی پر قائم رہا اور فرانسس صاحب کی منت کی کہ اپنے معاملوں میں مجھ غریب کو نہ گھسیٹیں۔ اتنے میں میم صاحب دوسرے کمرے سے آ گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں میں سگریٹ کیس پر جھگڑا ہو چکا ہے۔ میم صاحب نے فرانسس صاحب کو غصے سے کہا، اس غریب کی جان نہ کھاؤ، میرے ساتھ بات کرو، وہ یہاں نہیں آیا تھا۔ اگر تمہیں میرے چال چلن پر شک ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو۔ تم انگریزی سمجھ سکتے ہو؟ میں بچپن سے صاحب لوگوں کی نوکری کر رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں انگریزی سمجھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ انگریزوں اور اینگلو انڈین صاحبوں کے گھروں میں کام کرنے والے خانسامے اور بیرے وغیرہ ان پڑھ ہوتے ہوئے روانی سے انگریزی بولتے تھے۔ فرانسس اور اس کی بیوی کا جھگڑا کہاں ختم ہوا تھا؟ مجھے باہر نکال دیا گیا، خانسامہ نے جواب دیا۔ میں ان کی آوازیں سنتا رہا۔ میم صاحب نے فرانسس صاحب کی بہت بے عزتی کی تھی اور وہ بار بار طلاق کا نام لیتی تھی۔ مقتولہ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ بہت ہی خوبصورت تھی، خانسامہ نے جواب دیا، اور فرانسس صاحب سے 15-16 سال چھوٹی تھی۔ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ رابرٹ اور فرانسس کا بھی اس بات پر جھگڑا ہوا تھا یا نہیں۔ اس کے متعلق خانسامہ کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد رابرٹ فرانسس کے گھر نہیں آیا، اس رات آیا اور قتل ہو گیا۔ باہر کے متعلق خانسامہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم نے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی، اس سے ہمارے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ اس کے بعد فرانسس کی باری آئی۔ اس کے متعلق جگموہن سنگھ نے ہمیں بتایا تھا کہ تفتیش میں تعاون نہیں کرتا۔ دراصل جگموہن سنگھ اس کے روب تلے آ گیا تھا۔
کیونکہ فرانسس ایک تو اینگلو انڈین تھا، دوسرے وہ مرکزی حکومت سیکریٹریٹ کا آفیسر تھا۔ مجھ پر بھی اس کا رعب طاری ہو سکتا تھا، لیکن ڈابگن انگریز ہونے کی وجہ سے اسے لگام ڈال سکتا تھا۔ ہم نے فرانسس کو بلایا تو اس کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ ڈابگن کو بھی پلے نہیں باندھے گا۔ ڈابگن نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے قتل کی رسمی سی بات کی۔ سنو انسپیکٹر، اس نے ڈابگن سے کہا، بیوی میری قتل ہوئی ہے، میں اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور مجھے دھوکہ دیا۔ آپ کی بیوی ہی نہیں، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی قتل ہوا ہے، ڈابگن نے کہا۔ مجھے نہ اپنی بیوی کے قتل کا افسوس ہے نہ رابرٹ کا، فرانسس نے کہا۔ دونوں نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انہیں اتنی بھیانک سزا کس نے دی ہے، میں نے کہا۔ فرانسس نے مجھے گھور کر دیکھا اور حکم کے لہجے میں کہا، تم چپ رہو۔ اس نے مجھے ہندوستانی اور اپنا غلام سمجھ کر چپ رہنے کو کہا تھا۔ وہ صرف انگریز انسپیکٹر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اردو نہیں انگریزی بول رہا تھا۔ ڈابگن کو فرانسس پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں اپنے ساتھی کولیگ کے ساتھ یہ بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کو اپنی بیوی کے قتل کا افسوس ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا قاتل کون ہے۔ یہ دونوں آپ کے گھر میں قتل ہوئے ہیں۔ میں گھر نہیں تھا، اس نے بے رخی سے کہا۔ جاؤ معلوم کرو قاتل کون ہے۔ آپ بھی قاتل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی کے ساتھ رابرٹ کے خفیہ تعلقات تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ رابرٹ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی بیوی کے پاس آتا تھا، ڈابگن نے کہا۔ مجھ پر قتل کا الزام عائد نہ کرو انسپیکٹر، فرانسس نے بھڑک کر کہا۔ آپ شاید میرے سرکاری رتبے سے واقف نہیں ہیں۔ اس وقت ہم آپ کے صرف ایک رتبے سے واقف ہیں، میں نے کہا، اور ہمیں آپ کے اسی رتبے سے دلچسپی ہے۔ آپ اس عورت کے خاوند تھے جو آپ کے بیڈ روم میں ایک غیر مرد کے ساتھ قتل ہو گئی ہے، اور وہ آدمی جو قتل ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے بیڈ روم میں رات گزار گیا ہے، ڈابگن نے کہا، اور آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ انسپیکٹر، اس نے بڑے رعب سے کہا، آپ دونوں مجھے ناحق پریشان کر رہے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس سگریٹ کیس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو دورے سے واپس آ کر اپنے بیڈ روم میں ملا تھا، ڈابگن نے کہا۔ اس سگریٹ کیس پر آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ اتنی لڑائی ہوئی کہ بیوی نے آپ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ کیسا سگریٹ کیس؟ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے وہ غلیظ ہندوستانی خانسامہ آپ کو جھوٹ موٹ کے قصے سناتا رہا ہے۔ میں اسے آج ہی گھر سے نکال دوں گا۔ ہم 6 مہینے پہلے کی بات کر رہے ہیں، ڈابگن نے کہا، اور ہم رابرٹ کے سگریٹ کیس کی بات کر رہے ہیں جو وہ آپ کے بیڈ روم میں بھول گیا تھا۔ فرانسس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ڈابگن نے پوچھا، وہ آپ کا دوست تھا؟ اگر دن کے وقت آپ کی غیر حاضری میں آپ کے گھر آ گیا تو آپ اتنے غصے میں کیوں آ گئے تھے؟ ڈابگن کا یہ سوال اس کی باریک بینی اور عقل مندی کی دلیل تھا۔ اس نے یہ سوچ کر یہ سوال کیا کہ یہ تو صرف خانسامہ کو معلوم تھا کہ رابرٹ نے رات فرانسس کے بیڈ روم میں گزاری تھی۔ فرانسس دوپہر کو گھر آیا اور اس نے بیڈ روم میں رابرٹ کا سگریٹ کیس دیکھا تھا۔ انگریزی تہذیب اور آداب کے مطابق دن کے وقت کسی مرد کا کسی دوست کے گھر اس کی غیر حاضری میں چلے جانا معیوب نہیں تھا۔ پھر فرانسس کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ کیا اسے شک تھا کہ رابرٹ اور اس کی بیوی کا در پردہ دوستانہ ہے؟ میں رابرٹ کا اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا تھا، فرانسس نے جواب دیا۔ اس کے بعد رابرٹ آپ کے گھر نہیں آیا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ اسے کس نے آپ کے گھر آنے سے منع کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے یا آپ کی بیوی نے؟ اس کے ہونٹ ہلے لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا کہے۔ اس کا روب داب ختم ہو چکا تھا، اس کے غصے پر برف پڑ گئی تھی۔ جواب دینے کے بجائے وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مسٹر فرانسس، ڈابگن نے کہا، آپ جتنا سچ بولیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ چھپا نہیں سکیں گے۔ اس صورت میں آپ ہماری مدد اور ہمدردی سے محروم ہو جائیں گے۔ آؤ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ان کے سوال کا جواب دیں کہ رابرٹ کو آپ نے اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا یا آپ کی بیوی نے؟ میں نے۔ اور وہ آپ سے لڑ پڑا، ڈابگن نے کہا۔ میرا مطلب ہے وہ غصے میں آ گیا۔ ڈابگن نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ اس نے فرانسس کو دیکھ لیا تھا کہ طبعاً غصیلا ہے، لیکن اس نے رابرٹ کے ساتھ غصے اور رعب سے بات کی ہوگی۔ مسٹر فرانسس، ڈابگن نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سگریٹ کیس پر جھگڑا آپ کے گھر کے اندر ہوا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس طرح باہر کی تمام باتوں کا جو آپ سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں معلوم ہیں۔
حالانکہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ہاں، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، اس کے ساتھ بھی جھگڑا ہو گیا تھا۔ کہاں؟ اس نے کسی کا نام بتا کر کہا، اس کے گھر پارٹی تھی، رابرٹ بھی مدعو تھا، میں اسے باہر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس وقت میرے گھر گیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ 9-10 بجے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو دفتر کا وقت ہے، تم دفتر سے اٹھ کر میرے گھر کیوں گئے؟ اور تمہارا سگریٹ کیس بیڈ روم میں کیسے پہنچ گیا؟ اس پر وہ گرم ہو گیا۔ میں نے غصے کا جواب غصے سے دیا اور آپ دونوں بہت اونچی آواز میں بولنے لگے۔ ڈوبگن نے ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ قدرتی بات ہے، اس نے کہا، اس نے تو گھونسے تان لیے تھے۔ ہاں، ڈوبگن نے کہا، دوسرے مہمان نہ آ جاتے تو آپ میں ہاتھا پائی ہو جاتی۔ ڈوبگن یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ان کی لڑائی کے عینی شاہد کون کون ہیں۔ میزبان بھی آ گیا تھا۔ اس نے کہا، میں نے اسے غصے سے کہا کہ اگر یہ رابرٹ پارٹی میں رہے گا تو میں نہیں رہوں گا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ آ گئی تھی؟ ڈوبگن نے پوچھا۔ فرانسس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی بیوی بھی پارٹی پر گئی تھی۔ ڈوبگن جانتا تھا کہ پارٹیوں وغیرہ میں بیویاں ساتھ جایا کرتی ہیں۔ وہ اندر تھی، اس نے جواب دیا۔ میں اسے بتائے بغیر آ گیا تھا۔ وہ کب گھر آئی؟ آدھی رات کے قریب، اس نے جواب دیا، پارٹی ختم کر کے۔ پارٹی میں آپ جتنی دیر رہے آپ کی بیوی کیا کرتی رہی؟ وہ رابرٹ کے ساتھ ناچتی رہی، اس نے جواب دیا۔ اسی روز میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اسے کم از کم میرے سامنے اس شیطان کے ساتھ ڈانس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک ڈانس ختم ہوا تو میں رابرٹ کو باہر لے گیا۔ فرانسس نے کہا کہ یہ مقتولہ کی پسند کی شادی تھی، یعنی مقتولہ نے فرانسس کو پسند کیا تھا۔ مقتولہ کی عمر 23-24 سال بتائی گئی تھی۔ یہ 2 سال پہلے شادی کے وقت کی عمر تھی۔ اس وقت فرانسس کی عمر کم و بیش 40 سال ہو چکی تھی۔ یہ بڑھاپے کی عمر تو نہیں تھی، اس دور میں صحت کا معیار اچھا تھا۔ 40 سال عمر کا آدمی آج کے 22-23 سال عمر کے جوان کی طرح ہوتا تھا، لیکن فرانسس اس قابل نہیں لگتا تھا کہ مقتولہ جیسی جوان لڑکی جو بہت خوبصورت بتائی گئی تھی اسے پسند کرتی۔ فرانسس کا پیٹ بڑھا ہوا، سر چھوٹا، کندھے سکڑے ہوئے اور شکل و صورت بھی کشش والی نہیں تھی، البتہ اپنی قبیل کی طرح اس کا رنگ گورا تھا۔ اب تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ شادی محبت یا لڑکی کی پسند کا نتیجہ نہیں تھی، کیونکہ اس لڑکی کا در پردہ میل جول رابرٹ کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس ضمن میں اس سے کچھ نہ پوچھا، لیکن وہ محبت کی رٹ لگاتا رہا۔ یہ معلوم کرنا کہ یہ شادی کس طرح ہوئی تھی مشکل نہیں تھا۔ مقتولہ کے والدین اور دیگر لواحقین موجود تھے، دوسرے لوگ بھی موجود تھے، رابرٹ کا خاندان اور اس کی بیوی بھی تھی جو اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ہم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شادی مقتولہ کی پسند کی تھی یا فرانسس جھوٹ بول رہا ہے؟ ڈوبگن کی رائے یہ تھی کہ اس شخص نے کسی وجہ سے اپنے آپ کو اس لڑکی پر ٹھونس رکھا تھا اور لڑکی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ فرانسس کے مزاج کو ہم دیکھ چکے تھے، بھڑک اٹھنے والا سنکی آدمی تھا، اس میں حاکمانہ پن بھی تھا اور اس میں برداشت کی قوت بھی نہیں تھی۔ یہ اور 1-2 اور اوصاف اس میں ایسے تھے جو کسی بھی انسان کو قائل بنا سکتے تھے۔ مسٹر فرانسس، ڈوبگن نے اس پر سیدھی چوٹ کی، مجھے آپ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ ہمدردی کے مستحق مقتولہ اور مقتول کے لواحقین نہیں، آپ ہیں۔ زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، آپ میرے ہم مذہب اور میری قوم کی نسل سے ہیں۔ میں عملی طور پر آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سینے ایک دوسرے کے سامنے کھولنے پڑیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ سزا سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے ان دونوں کو کس سے قتل کرایا ہے۔ وہ کرسی سے اچھل پڑا، غصے کا یہ عالم کہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے ہاتھ ڈوبگن کی طرف بڑھا کر غصے سے لرزتی آواز میں کہا، مسٹر ڈوبگن، میں ایسا بیہودہ الزام سننے کا عادی نہیں ہوں۔ تم ایک ہندوستانی کے سامنے میری توہین کر رہے ہو۔ میری اتنی پاور ہے کہ تم دونوں کو نوکری سے نکلوا سکتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مقتولہ مجھے چاہتی تھی اور رابرٹ اسے ورغلا رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ڈوبگن نے اگر اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارا تو ڈانٹ ڈپٹ ضرور کرے گا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ سرخ رنگ کا یہ گورا جو صحیح معنوں میں ہندوستان کا بادشاہ تھا مسکرا رہا تھا، جیسے فرانسس کے ساتھ خوش گپیاں چل رہی ہوں۔ میں چونکہ خود تفتیش کے معاملے میں ٹھنڈے مزاج اور صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا کرتا تھا، اس لیے ڈوبگن کا رد عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اگر تفتیشی افسر کی عقل کام کر رہی ہو تو وہ مزاج کی نرمی اور بردباری سے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے جو تشدد اور اذیت رسانی سے اکثر حاصل نہیں ہوا کرتی۔ مسٹر فرانسس، ڈوبگن نے مسکراتے ہوئے کہا،
کیا آپ کسی لڑکی کو ورغلانے کے اس طریقے کو دلچسپ اور عجیب نہیں سمجھتے کہ آدمی پوری رات اس کے بیڈ روم میں گزارے؟ فرانسس پر غصے کا غلبہ تھا۔ اس نے بے معنی اور بیکار سی باتیں کی۔ اسے اپنے سرکاری رتبے اور اینگلو انڈین ہونے پر بڑا ہی ناز تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ سب انسپکٹر جگموہن سنگھ نے میرے ساتھ ایسی توہین آمیز بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں نے اسے صرف ایک بار کہا تھا کہ میں اس تفتیش میں نہ تعاون کروں گا نہ پیروی، اور اس نے مجھے تفتیش سے خارج کر دیا تھا۔ آپ نے اس کا جو معاوضہ اسے ادا کیا تھا وہ ہم دونوں کو بھی ادا کر دیں تو ہم بھی آپ کو تفتیش سے خارج کر دیں گے۔ ڈابگن نے رشوت کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ قبول کر لیں گے؟ اس نے یکلخت اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ معاوضہ رشوت صرف انڈین پولیس آفیسر لیتے ہیں،